اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بعد غیبت کبریٰ میں علماء کرام، مراجع اعظام اور فقیہان دین کا دین مبین اسلام کی تبلیغ میں، پروپگیشن میں، اس کو آگے بڑھانے میں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ایک اہم رول رہا ہے۔ خصوصی طور پر مذہب تشیع کی تبلیغ، مذہب تشیع کی تشریح اور مذہب تشیع کو عام کرنے میں ان علماء کرام نے جانفشانیاں کی ہیں، اپنی زندگی کو وقف کیا ہے۔ کئی بڑے نام اس فہرست میں آتے ہیں، شیخ کلینی سے لے کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تک۔ کسی نے لٹریچر میں کام کیا تو کسی نے مدارس پہ کام کیا، شاگردوں کی تربیت کی، مکتب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام پر ہونے والے اعتراضات، سوالات کے جوابات دیے، شبہات کو کلیئر کیا اور مذہب تشیع کو بنیادی طور پر مضبوط بنانے کی پوری طرح کوشش کی۔ ان سارے علماء کرام، مراجع اعظام کو ہمارا سلام ہو۔ کئی دن پہلے امت نے ان کی سالگرہ بھی منائی جس نے عالم تشیع میں ایک نام پیدا کیا، خدمتوں کے ذریعے سے، اپنے اخلاص اور اپنے پاکیزگی نفس کے ذریعے سے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا سلام ہو اس مرد خدا اور اس عالم بزرگ پر۔ ان فہرست میں علماء کرام کی کئی نام آتے ہیں جنہوں نے تبدیلیاں لے آئیں، جنہوں نے انقلاب کے لیے کام کیا۔ ان علماء میں جس کا نام سر فہرست آتا ہے وہ امام خمینی علیہ الرحمہ کا ہے۔ نہ تنہا اس مرد مجاہد نے مکتب کے لیے کام کیا، حوزات کے لیے کام کیا، مذہب تشیع کے لیے کام کیا اور مذہب تشیع کو پریکٹیکل میدان میں لانے کی کوشش کی اور اس کے امپلیمنٹ کرنے کی تلاش کی۔ تو اس مرد خدا نے اس پیغام کو حوزات علمیہ سے نکال کر عالم اسلام تک پہنچایا اور عالم اسلام کے ذریعے سے یہ پیغام ساری دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچایا۔ تو اس انقلاب، خصوصی طور پر انقلاب ایران، جس کی طرف آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے کہا ہے کہ انقلاب ایران بغیر نام خمینی کے، بغیر خمینی کے کا نام لیے کہیں پر جانا پہچانا نہیں جاتا ہے۔ تو اس انقلاب ایران کے ساتھ امام خمینی کا نام جڑا ہے، اس بیداری کے ساتھ، اس شعور اور اویئرنیس کے ساتھ اس مرد مجاہد کا نام جڑا ہے۔ تو جہاں بھی ہم بات کرتے ہیں انقلاب ایران کی اور انقلاب ایران کے اثرات کی تو امام خمینی کا نام ضرور آتا ہے۔ یہ انقلاب اس اعتبار سے بھی یونیک ہے کہ ہمارے لیے خصوصی طور پر ہم نے علامہ مجلسی کے کام کو پڑھا ہے، دیکھا نہیں، سنا ہے، دیکھا نہیں۔ علامہ حلی کے کاموں کو ہم نے پڑھا ہے لیکن مشاہدہ نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں اس صدی میں 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم ایک عالم دین اور ایک عالم میں دین کے کام کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں اور اس کا مشاہدہ کریں اور اس کو پڑھیں اور اس کا احساس کریں۔ ایک بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے کہ ہم کس طرح اس انقلاب کو اور اس امام خمینی کے کاموں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ انقلاب ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور ایک اسوہ ہے کہ ہم اس کو اسٹڈی کریں، خصوصی طور پر امام خمینی کے کاموں میں سے ایک کام سمجھیں اس کو، ایک مرجع تقلید کا کام۔ اگر اس نگاہ سے دیکھا جائے تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کے کئی اسٹیٹمنٹس ہیں، کئی آپ کے میسیجز ہیں، کئی آپ کے کام ہیں اور جن کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کچھ چیزوں کی طرف، تاکہ ہمارا نوجوان ان چیزوں سے آشنا ہو کہ ہم جو ویسٹرن اسکالرس ہوتے ہیں، ویسٹرن مفکرین ہوتے ہیں، ان کے کچھ سیئنگز کو، کچھ میسیجز کو ہم پڑھتے ہیں، اس کو فارورڈ کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں، تو ہمارے بھی بزرگان دین کے کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں، کچھ میسیجز ہیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان کو فارورڈ کریں، یہ بتائیں کہ اسکالرس ہمارے پاس بھی موجود ہیں، پیغام دینے والے ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ کس طرح امام خمینی علیہ الرحمہ نے دین کے پیغام کو، مکتب کے پیغام کو عام کیا اور ان کو ساری دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلایا، اس کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے ایک اخلاقی اور ایک مذہبی فریضہ ہے۔ کچھ جملے، 5 جملے ہیں امام خمینی علیہ الرحمہ کے، جن کے جو انقلاب لے آتے ہیں کسی بھی ملک میں اور کسی بھی شہر میں اور کسی بھی کمیونٹی میں۔ اس لیے کہ ہم کمیونٹی کی بات کریں، شہر کی بات کریں، تب بھی یہ جملات اور یہ سیئنگس آپ کے ایک انقلاب لانے کے لیے کافی ہیں۔ ان میں سے پہلا جملہ جو تقوی الہی سے مربوط ہے، جو ہمارے انفرادی زندگی سے جس کا رابطہ ہے، وہ یہ کہ آپ کہتے ہیں در محضر خدا گناہ نہ کنید۔ خدا حاضر و ناظر ہے، خدا کو غائب سمجھ کر، خدا کو انسین سمجھ کر کچھ ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے تمہارا نفس میلا ہو جائے، کچھ ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے جس کا اثر تمہارے نفس پر پڑے اور اس کی پاکیزگی خطرے میں پڑ جائے۔ تو آپ کہتے ہیں خدا کے حضور میں گناہ نہ کرنا۔ جب بھی کوئی گناہ کرنے کو دل چاہے، نفس اکسائے، نفس تمہیں گناہ کی طرف لے جائے، تو ضرور اس بات کا خیال کرنا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ خدا صرف غائب نہیں ہے، خدا حاضر بھی ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جس کی طرف مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اشارہ کیا کہ بس یہ سوچ کر گناہ نہ کرنا کہ جو آج دیکھ رہا ہے کل وہی فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ یہ بڑا خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے نفس کی پاکیزگی کے لیے، اس لیے کہ اس کے بغیر، نفس کی طہارت کے بغیر، نفس کی پاکیزگی کے بغیر کوئی انقلاب وجود میں نہیں آتا۔ ہمیشہ ہم جب انقلاب یا ریولیوشن یا قیام کی بات کرتے ہیں تو اس کے اسباب کو، اس کے فیسلٹیز کو باہر ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے کیا کہ ہم قیام کریں، ہمارے پاس کون سے ایسے ویپنس ہیں جس کے ذریعے سے ہم قیام کریں؟ تو امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سب سے بڑا ویپن باہر مت ڈھونڈو، اپنے اندر ڈھونڈو۔ جتنا دل پاک ہوگا، جتنا نفس پاک ہوگا، اتنا ہی انسان انقلاب کے لیے، تبدیلی کے لیے، چینجز کے لیے آمادہ ہوتا ہے اور تیار ہوتا ہے۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ انسان نفس کی پاکیزگی کرے، علم نہ ہو، معرفت نہ ہو، ایجوکیشن نہ ہو۔ آپ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے جو ایران کے بڑے بڑے شہروں کی بڑی بڑی دیواروں پر اور مدارس پر، اسکولز پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، یہ کہ ایران کو مدرسے میں بدل دو، ایران را مدرسے کنید، سارے ایران کو اسکول میں بدل دو، اس لیے کہ انوائرمنٹ بنے علم کا، سیکھنے کا، سکھانے کا۔ لوگ سیکھیں، لوگ سکھائیں، جانیں اور جاننے والوں کے لیے فیسلٹیز فراہم کریں، مدرسوں کی ایجاد ہو، اسکولز بنائیں، حوضات کی تعمیر ہو۔ ان علم کا ماحول جتنا بنتا چلا جاتا ہے اتنا ہی انسان نہ تنہا چینجز کی طرف لے آتا ہے اپنے آپ کو، ساری دنیا کو بھی انسان تبدیل کر سکتا ہے تو وہ علم ہی کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ علم کے بغیر ایک قدم انسان آگے نہیں بڑھا سکتا، علم کے بغیر ایک انسان اپنی بات کو دوسروں کے سامنے رکھ نہیں سکتا ہے۔ ٹیبل پر بیٹھ کر
کر کسی سے گفتگو نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ نے کہا علم کی طرف توجہ کرو، سارے ایران کو مدرسہ بنا دو۔ بہت علمی کامیابیاں حاصل کی ایران نے اسی ایک جملے کے نتیجے میں، مکتب اہل بیت کے سائے میں، اس جملے کے نتیجے میں اس ایران نے کامیابیاں حاصل کی۔ علمی سطح پر ایک ایران کا نام ہے، وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں جا کر راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھ کر ایران بات کر سکتا ہے، ایک معتبر نام بن چکا ہے علمی دنیا میں۔ سینکشنز کے باوجود، پابندیوں کے باوجود آج ایران اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ اپنا سیٹلائٹ خود بنا سکتا ہے اور اپنے پروگرامز خود بنا سکتا ہے اور اپنی ٹیکنالوجی کو خود دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج ایران کی پارلیمنٹ میں جو منسٹرز ہیں، اگر انسان ان کی بایوگرافی کا مطالعہ کرے تو دنیا میں شاید کہیں ایسی ہمیں پارلیمنٹ نہیں ملتی جن میں میجارٹی منسٹرز اور میجارٹی ممبرز جو ہے وہ گریجویٹ ہوں، وہ ڈاکٹرز ہوں، وہ انجینئرز ہوں، وہ علماء ہوں، وہ سائنٹسٹ ہوں۔ اس طرح کی پارلیمنٹ ہمیں کہیں نہیں ملتی ہے۔ فزکس کی دنیا میں، کیمسٹری کی دنیا میں اور اعلیٰ تعلیم کی دنیا میں ایران کا ایک نام ہے۔ یہ نام کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ اسٹیٹس انسان کو کہاں سے ملا؟ صرف اور صرف علمی دنیا میں کام کرنے کا نتیجہ ہے، جس کی طرف امام خمینی علیہ الرحمہ نے اشارہ کیا اور بنیاد رکھی۔ اور تیسرا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا بہت ہی مشہور ہو گیا، وہ یہ کہ جو سپر پاورز ہیں، جو ابر قدرت ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں، چاہے وہ ایسٹ کا بلاک ہو جیسے اس وقت سوویت یونین تھا، یا ویسٹ کا بلاک ہو جس اس وقت اور امریکہ تھا، تو آپ نے ان دونوں کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم ان پر بھروسہ کیے بغیر، ان کی طاقت کے دبدبے میں آئے بغیر ہم سٹینڈ لے سکتے ہیں، ہم ایک حکومت بنا سکتے ہیں، ہم ایک سسٹم بنا سکتے ہیں۔ کہ ہمارا یوتھ یہ سوال کرتا تھا کہ کیا اسلام کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ایک گورنمنٹ تشکیل دے سکے، کہ اتنی طاقت ہے کہ ایک نظام اور سسٹم دنیا کے سامنے پیش کر سکے؟ کیوں نہیں ہے۔ آغائے مرحوم باقر الصدر نے بینکنگ سسٹم پر کتاب لکھ کر بتایا کہ اسلام کے اندر وہ قابلیت اور وہ ایبیلٹی موجود ہے کہ وہ دنیا کے سامنے ایک سسٹم بنا کر پیش کر سکتی ہے۔ تو باقر الصدر نے نمونہ پیش کیا، امام خمینی علیہ الرحمہ نے پریکٹیکل طور پر ایک گورنمنٹ، اسلامک گورنمنٹ قائم کر کے بتایا۔ اسلام کے اندر وہ پوٹینشیل بھی ہے اور وہ ایبیلٹی بھی ہے کہ چاہیں تو ہم اس کو میدان میں لا سکتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، نہ تنہا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، دوسروں ملکوں کے لیے ایک رول ماڈل بھی بن سکتے ہیں۔ دنیا کے عالم اسلام کے دنیا کے جو اسکالرس ہیں ان کی باتوں کو ہم سنیں، وہ ایران کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے سٹیٹمنٹس کا مطالعہ کریں۔ علامہ مودودی سے لے کر انڈیا کے بڑے بڑے جو اسکالرس ہیں ان کا مطالعہ کریں تو یہی کہتے ہیں کہ ایران کا انقلاب جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑا رہا، استقامت اس کے اندر تھی، صبر اس کے اندر تھا، ٹالرنس تھی ان کے اندر، تو انہوں نے وہ کامیابی انہوں نے حاصل کی۔ دنیا کے سپر پاورز کے مقابل میں وہ کھڑے ہو کر، ٹائرنٹس کے مقابل میں کھڑے ہو کر انہوں نے ترقی حاصل کی۔ امام خمینی نے کہا لا شرقیہ ولا غربیہ الجمہوریت اسلامیہ، کہ ہمیں ایسٹ بھی نہیں چاہیے جو پاورفل ہے تھا اس وقت سوویت یونین، ہمیں ویسٹ بھی نہیں چاہیے، ہمارا اسلام ہے۔ اسلام جو ہے وہ سپریم پاور ہے آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، جس کے پاس آئیڈیالوجی سٹرانگ ہوتی ہے، جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اسے کسی ویپنز کی، کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت امام خمینی علیہ الرحمہ نے کہا تھا امریکہ جیسا سپر پاور وہ ہمارے خلاف کوئی غلطی نہیں کر سکتا ہے، وہ کوئی ایسی مسٹیک نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے جو ہمارے پاس پاور ہے، جو ہمارے پاس صلاحیت ہے، وہ کئی گنا اس سے زیادہ ہے جو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں وہ باہر کے اسلحے پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس، امام خمینی علیہ الرحمہ نے کہا ہمارے پاس جو ویپن ہے وہ ایمان کا ویپن ہے، وہ عقیدے کا ویپن ہے، یا میں اپنے خطابت کے لہجے میں کہوں، امام خمینی علیہ الرحمہ نے کہا ہمارے پاس کربلا ہے، ہمارے پاس محرم ہے، ہمارے پاس سفر ہے۔ اس لیے آپ نے کبھی اپنے انقلاب کو اپنی ذات سے یا ایرانیوں سے آپ نے منسلک نہیں کیا۔ جب بھی آپ نے خطاب کیا لوگوں سے یہی کہا کہ یہ ہمارا انقلاب، یہ ہمارا قیام، یہ ہماری کامیابی، یہ محرم و سفر کا نتیجہ ہے، یہ در حقیقت عزاداری کا نتیجہ۔ جس قوم کے پاس، جس مکتب کے پاس، جس کمیونٹی کے پاس کربلا ہو، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تشنگی میں بھی، پیاس میں بھی، سانکشنز میں بھی، پابندیوں کے باوجود بھی وہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے۔
تو یہ امام خمینی کے نظریات تھے جو انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹس کے ذریعے سے دوسروں کی خدمت میں پیش کیا، اور اپنے انقلاب کو کربلا سے، اپنے انقلاب کو رسول اسلام سے، اپنے انقلاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے منسلک کیا۔ نہ تنہا یہ کہ آپ نے جملات کہے، تقاریر کی، آپ نے خط لکھے، آپ نے پیام بھیجا، اور بلکہ آپ نے عملی طور پر کئی ایسے نقوش چھوڑے ہیں جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی میں ایک نہ ایک نقش کو لے کر، ایک نہ ایک ان کی زندگی کے گوشے کو لے کر کامیاب بنا سکتے ہیں۔ خصوصی طور پر جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ آپ کی زندگی میں ایک نظم موجود تھا، ایک سسٹم موجود تھا، یا آج کی زبان میں ان کے پاس ڈسپلن موجود تھا۔ وہ انہوں نے کبھی وقت کو ضائع ہونے نہیں دیا، کبھی وقت کو برباد ہونے نہیں دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی وہ آپ زیارت کے لیے نکلتے نجف اشرف میں اپنے گھر سے مولا کائنات کے روضے کی طرف، ہر دن معین وقت پر، فکس ٹائم پر اپنے کمرے سے نکلتے، وہ زری کے اندر مولا کائنات کے زری تک پہنچتے۔ حتیٰ کہا جاتا ہے جتنے بازاری تھے، مارکیٹ میں لوگ تھے، جب امام خمینی کو وہ آتا ہوا دیکھتے تو سمجھ جاتے اب ٹائم کیا ہے۔ یعنی لوگ آپ کے وجود کو دیکھ کر ٹائم فکس کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ امام خمینی ٹائم دیکھ کر نکلتے یا ٹائم کی پابندی میں تھے، بلکہ ان کے ڈسپلن میں ٹائم ان کے اندر میں آ چکا تھا۔ جسے اردو زبان میں وہ ابن الوقت نہیں تھے، وقت کے دھارے میں بہنے والے، وہ ابو الوقت بن چکے تھے۔ وقت ان کے کنٹرول میں تھا۔ جس کی زندگی میں ڈسپلن ہوتا ہے، جس کی زندگی میں ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو سسٹم آپ کا نجف کی گلیوں میں تھا، جو ڈسپلن آپ کی نجف کی سڑکوں میں نظر آئی، وہی ڈسپلن آپ کی لیڈر بننے کے بعد تہران میں بھی نظر آئی۔ آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا اپنے وقت کے ساتھ، کبھی کمپرومائز نہیں کیا اپنی عبادتوں کے ساتھ۔ فرانس میں رپورٹرز آ چکے تھے آپ کے ساتھ بیٹھ کر انٹرویو آپ کا لے رہے تھے، اس وقت جب انقلاب وجود میں آنے والا تھا، حساس موقع تھا، ساری دنیا کی نگاہیں آپ کی سٹیٹمنٹس پر تھیں، ساری دنیا کی نگاہیں آپ کے جملات پر تھیں۔ اس وقت جب نماز کا وقت ہوا، آپ نے رپورٹر سے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ کہ مجھے نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے، جو آپ کے ساتھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو رپورٹرز باہر سے آئے ہیں، یہ انٹرنیشنل رپورٹرز ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، بعد میں نماز پڑھ لینا۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے کہا کہ نہیں، ابھی نماز کا وقت ہے، خدا کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ یہ انقلاب اگر لانا ہے، جب بغیر خدا کی مدد کے، بغیر خدا کی نصرت کے، بغیر خدا کے احکام پر چلے، کبھی یہ انقلاب کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ مولا کائنات کے مکتب کا شاگرد ہے، یہ مولا کائنات کا حقیقی معنی میں پیروکار اور شیعہ ہے، جس کی طرح مولا کائنات نے بھی اپنی عملی زندگی میں پیغام دیا تھا۔ جب وقت نماز آیا جنگ کے میدان میں، مولا کائنات نے ابن عباس سے کہا کہ مصلی بچھا دے، تو ابن عباس نے کہا مولا یہ وقت جنگ ہے، نماز کون سی ہے، بعد میں پڑھی جا سکتی ہے نماز۔ تو مولا کائنات نے ابن عباس سے کہا تھا ہم جہاد کر کیوں رہے ہیں، ہم جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی نماز کے وقت کو بچانے کے لیے، اسی نماز کی عزت اور اس کے احترام کو بچانے کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں۔ ہم خود نماز کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو پھر جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے عملی طور پر ایک بتایا، ڈسپلن ہونا چاہیے، اللہ کی عبادتوں کی عزت اور ان کے بھرم کا خیال ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ باہر کی دنیا میں کامیاب تھے، سسٹم کا جو باہر کی دنیا میں کامیاب تھے، آپ اپنی انڈیویجول لائف میں آپ کامیاب تھے، اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن، اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ، اس میں بھی آپ کامیاب رہے۔ گھریلو زندگی میں، فیملی لائف میں آپ ایک کامیاب انسان بن کر دنیا کے سامنے اپنے ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ آپ کو وقت ملے تو آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی کے انٹرویوز کو سنیں کہ امام خمینی علیہ الرحمہ گھر میں کس طرح رہتے تھے، گھر میں کس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ ایک خوش انسان، یہ خوش طبع انسان جس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے گھر کو سجایا، سنوارا، اور نہ تنہا ایرانیوں کے لیے بلکہ دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ پیش کیا، اس لیے کہ اس کے بغیر انسان کبھی بھی کسی بھی مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جسے گھر میں سکون نہ ملے، گھر میں اطمینان نہ ملے، گھر سے طاقت نہ ملے، وہ انسان باہر کی دنیا میں ریولیوشن نہیں لا سکتا ہے۔ تو اس مشن کو انہوں نے آگے بڑھایا، ایک خوبصورت زندگی انہوں نے گزاری، اور اس کے بعد قانون کا احترام، رولز اینڈ ریگولیشنز کا احترام آپ کی زندگی میں
کہیں بھی کھوٹ نظر نہیں آتی، کہیں بھی کمی نظر نہیں آتی، حتیٰ یہاں تک علماء کے احترام میں آپ نے کبھی کمی نہیں کی۔ میں نے اشارہ کیا تھا کسی تقریر میں آپ کے آیت اللہ بروجردی کے انتقال کے بعد جب آپ کی توضیح المسائل چھپی اور آپ کی توضیح المسائل پر آپ کے لیے ایک ٹائٹل لکھا گیا، وہ ہے زعیم الحوزات العلمیہ، کہ آپ لیڈر ہیں حوزات علمیہ کے، آپ رہبر ہیں، تو امام خمینی علیہ الرحمہ نے کہا اس زعیم کا لفظ یہاں سے نکال دیا جائے، اس لیے کہ نجف میں زعیم آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی کو کہا جاتا ہے۔ جب ایک مرجع کو زعیم کا ٹائٹل دیا جا چکا ہے تو پھر دوسرے مرجع کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہی ٹائٹل لکھا جائے۔ یہ احترام کیا آپ نے علماء کا، علماء کے مقام کا، مراجع کرام کا اور مراجع کرام کے وجود کا آپ نے ریسپیکٹ کیا، اپنے احترام کیا، رولز اینڈ ریگولیشن کی ریسپیکٹ کی۔ کوئی قانون آپ کی زندگی میں ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آتا۔ علماء کرام کی آپ نے عزت کی، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے بچھی جانے والی فرش کی آپ نے عزت کی، آپ کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی آپ نے ریسپیکٹ کی۔ یوں آپ نے ریسپیکٹ کا طریقہ، عزت کا طریقہ دنیا والوں کو بتایا تو پروردگار عالم نے آپ کی عزت کو بڑھا دیا، آپ کی ریسپیکٹ کو بڑھا دیا، آپ کے احترام کو بڑھا دیا۔ دنیا سے گوشے گوشے سے آنے والے طالب علم جب آپ کا نام سنتے ہیں، آپ کا تذکرہ سنتے ہیں تو وہ ان کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ یہ احترام پروردگار عالم لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن مجید میں، جو ایمان کے راستے پر، عمل کے راستے پر چلتے ہیں، ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ محبت پیسوں کے ذریعے سے، یہ محبت حکومت کے ذریعے سے، یہ محبت دبدبے کے ذریعے سے، گورنمنٹ کے ذریعے سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ محبت اپنے کردار اور اپنے اخلاق بلکہ اپنی محبت کو دکھا کر دوسروں سے محبت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس مرد خدا نے اخلاص کے ذریعے سے، استقامت کے ذریعے سے، اطمینان کے ذریعے سے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے ذریعے سے دنیا والوں کے لیے ایک مثال قائم کی کہ مکتب اہل بیت کا شاگرد اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے جس مکتب کا شاگرد خمینی جیسا انسان ہو، اس مکتب کے امام کیسے ہوں گے۔ در حقیقت ایسے بزرگوں کا چہرہ، ایسے بزرگوں کا کردار، ایسے علماء کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی ڈسپلن، ان کا بیہیویئر ہمیں امام زمانہ کی یاد دلاتا ہے۔ یہ وہ چہرے دیکھیں گے تو ہمیں چہرے یہ ہدایت کریں گے، اس ڈائریکشن کی طرف لے جائیں گے جس ڈائریکشن میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ اس لیے کہ یہ ستارے ہیں، دین کے آسمان پر کھلنے والے ستارے ہیں۔ جب ستارے چمکنا شروع ہوتے ہیں تو ستارے ہمیں راستہ دکھاتے ہیں اس چاند کی طرف جو ان ستاروں کو روشنی بخشتا ہے، ان ستاروں کو نور عطا کرتا ہے۔ تو یہ علماء کرام ہمیں امام زمانہ کی یاد دلاتے ہیں، اماموں کی یاد دلاتے ہیں ان کا مقام کتنا بلند تھا۔ یا کسی بزرگ شاعر کے بقول یہ ابھی انقلاب کی آہت ہے، ابھی انقلاب کہاں ہے؟ یہ انقلاب کی ابتدا ہے، ابھی مکمل اور کمپلیٹ انقلاب آنے والا ہے۔ وہ در حقیقت ظہور امام کے بعد وہ انقلاب ساری دنیا میں نظر آئے گا۔ ابھی تو دنیا نے عدالت کا مزہ چکھا ہے، ابھی ٹیسٹ انہوں نے دیکھا ہے کہ عدالت کسے کہتے ہیں، انصاف کسے کہتے ہیں، مستضعفین کی سپورٹ اور حمایت کسے کہتے ہیں، غریبوں کا خیال کسے کہتے ہیں، یتیموں کی ہمدردی کسے کہتے ہیں، جو مظلوم ہیں ان کی سپورٹ کسے کہتے ہیں۔ ابھی تو امام خمینی کے اس انقلاب نے انہیں صرف چکھایا ہے کہ مزہ کیا ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونے میں لذت کیا ہے، انہوں نے صرف دکھایا ہے۔ حقیقی معنوں میں انقلاب، ایک بڑا انقلاب آنے والا ہے جس انقلاب میں انسان محسوس کرے گا کہ دین کا مقام، دین کا مرتبہ، عدالت کا مقام اور عدالت کا مرتبہ کیا ہے۔ اس انقلاب کے اثرات کو ہم نے دیکھا اور آج دیکھ رہے ہیں کہ اس انقلاب کے اثرات ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جس کے پیچھے امام خمینی کا اخلاص موجود ہے اور آپ کی سنسیئرٹی موجود ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ انقلاب جو 40 سال سروائیو کر چکا ہے، آزاد ہو چکا ہے اور اپنے آپ کو نجات دے چکا ہے، کہ اس سلسلہ یہ انقلاب کا آگے بڑھتے رہے۔ اللہ اس انقلاب کو، امام خمینی کے اس نام کو محفوظ رکھے اور ان دونوں کو امام زمانہ کی حکومت سے متصل کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔